بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی نشست میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات شروع کی تھی۔ تو اس وقت ختم نبوت کی ایک مشہور آیت اکثر ہم پڑھتے ہیں، وہ کسی کو یاد ہے؟ لیکن ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، کتنی مشہور آیت ہے۔ اسے ہم اکثر ختم نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ غالباً سورۃ احزاب کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، یعنی خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اس آیت کا پس منظر بھی اکثر آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ آپ کے خادم غلام جو تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور اس عرب کا ایک معاشرہ، اس ماحول میں، جیسے ہمارے ماحول میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اسی طرح اس معاشرے میں بھی بہت ساری رسمیں تھیں، بہت ساری ایسی بے بنیاد باتیں تھیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ایک ایک رسم کو ختم کروایا، غلط رسمیں جتنی بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ عرب معاشرے میں وہاں یہ مشہور تھا کہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے نا، وہ بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہی ہوتا ہے، اسی طرح اس کو وراثت میں بھی حق ملتا ہے، اور اس کو اسی والد کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا، اور سارے حقوق اسی طرح ہی، یعنی اس کا رشتہ ناتا بھی باقی جو اس کے بہن بھائی تھے لے پالک کے، وہ سگوں کے حقوق میں آتے تھے، اور بعد میں اسی طرح ہی اس کی جو بیوی تھی، بیوی اگر طلاق دے دے یا یہ فوت ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے، تو وہ باقی کسی بہن بھائیوں کے، یعنی کہ والد کے خاص طور پہ کہ وہ سسر ہے جس کا یہ لے پالک تھا، تو والد بھائی جو ہے نا اب یہ سسر کا ہے، تو اپنی بہو سے چاہے وہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ پورے حقوق اسی طرح تھے اس عرب معاشرے میں۔ تو اللہ نے یہ رسم ختم کروانی تھی، تو آقا علیہ السلام کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ کرایا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ یہ بات وضاحت بھی کی کہ لے پالک جو ہوتے ہیں وہ حقیقی وارث نہیں ہوتے، اور ان کو اصل والد کے نام سے ہی پکارا جائے۔ کہ اللہ نے ایک اور جگہ بھی سمجھائی بات، اور یہاں بھی اس کے شروع والے حصے میں یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد ہیں ہی نہیں۔ وہ زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے، زید بن محمد، اس نے فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، یعنی آپ کا کوئی بیٹا جو ہے بڑا ہوا ہی نہیں، مرد بنا ہی نہیں، چھوٹے بچے، آپ کے بیٹے چھوٹے ہوتے ہی فوت ہوتے گئے، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کی نسل آپ کی بیٹیوں سے چلی۔ تو یہ آیت کے آدھے حصے کا یہ پس منظر ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرے حصے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ساتھ خاتم النبیین بھی فرمایا ہے کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس کی تائید میں اس خاتم النبیین کی تشریح کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ بھی موجود ہے جو بالکل ان آیات کی تشریح کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں وہ خاتم النبیین ہوں، یہ جو قرآن میں کہا گیا نا خاتم النبیین، میں وہ خاتم النبیین ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، یعنی خاتم النبیین کی آقا علیہ السلام نے خود تشریح کر دی۔ اب تشریح تو پھر جس پر قرآن نازل ہوا ہے اسی سے فہم لیں گے ہم، تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ
بھی ایک بہترین وضاحت کے ساتھ نبوت کے دروازے کو بند قرار دیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں بھی۔ اور پھر یہ جو ختمہ کا لفظ ہے نا، ختمہ کا لفظ، یہ بھی ختم کرنے کے، بند کرنے کے معاملے میں ہے، بند کرنے میں۔ قرآن مجید میں دیگر جگہوں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ لفظ ختمہ کہاں کہاں آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی دلوں پر۔ اب اللہ جب دل پر مہر لگاتا ہے، اللہ نے وہاں بتایا نا کہ ہم نے ان کے دل پر مہر لگا دی، یعنی کیا ہے کہ جب مہر لگ گئی اب کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، نہ اندر سے کچھ نکل سکتا ہے۔ مہر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تصدیق کرنے والی، ایک سیل کرنے والی، سیل جسے سربہ مہر، اور ایک تصدیق کرنے والی، دو ہی قسم کی مہر ہوتی ہے۔ اصل میں اجرائے نبوت والے، خاص طور پہ یہ قادیانی گروہ، اس خاتم النبیین، اس خاتم کے لفظ پر جو بحثیں اٹھاتے ہیں نا، وہ اس میں یہی اٹھاتے ہیں بحثیں، وہ بحثیں یہی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ لفظ تو یہاں خاتم آیا ہے، خاتم تو مطلب مہر ہے، آپ نبیوں کی مہر ہے، یعنی جس آیت کو ہم ختم نبوت کے لیے پیش کرتے ہیں، قادیانی اسی آیت کو نبوت کو جاری قرار دینے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے خاتم، خاتم اس میں اعلیٰ ہے، مہر، تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مہر ہیں کہ اب آپ کی مہر سے نبی بنیں گے۔ کہتے ہیں یہ آقا کریم کو اللہ نے کمال دیا ہے کہ اب آپ کی مہر سے جو ہے نا وہ نبی بنا کریں گے، یہ خصوصیت ہے آپ کی، کہتے ہیں کہ آپ اب نبیوں پہ مہر ہیں۔ تو میں اکثر قادیانی سے جب بات ہوتی ہے تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ خاتم کا مطلب مہر ہی لیں، ہم تو کہتے ہیں خاتم کا مطلب ختم کرنے والا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں، ایک معنی وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو خاتم اگر آپ مطلب اس کا مہر بھی لیتے ہیں تو تب بھی دیکھ لیں مہر دو ہی قسم کی ہوتی ہے، یا سیل کرنے والی یا تصدیق کرنے والی۔ اچھا تصدیق کرنے والی بھی اگر آپ لیں، مہر تصدیق کرنے والی آپ لیتے ہیں، تو جب عبارت کہیں لکھی جائے تو مہر اس کے آخر میں لگتی ہے، تو جب آخر میں مہر لگ جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے، پھر اوپر والی عبارت میں کوئی ترمیم و اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اوپر والی عبارت میں مہر لگانے کے بعد ترمیم و اضافہ کرے تو وہ دو نمبری کہلاتی ہے کہ اس نے بے ایمانی کی ہے، اس نے دو نمبری کی ہے۔ عبارت پہلے مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد مہر لگتی ہے۔ تو انبیاء کی فہرست مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد مہر لگی ہے، تو فہرست میں آخری نام محمد رسول اللہ کا ہے۔ اچھا، اور اگر مہر لی جائے جسے ہم سیل کرنا کہتے ہیں، سربہ مہر کرنا کہتے ہیں، تو وہ بھی جو چیز سیل ہو جائے، خط کا لفافہ ہی ہے، سیل ہو گیا، مہر لگ گئی، یا کسی کا کلینک سیل ہو گیا، کوئی ہوٹل سیل ہو گیا، تو جب سیل ہونے کے بعد اوپر مہر لگا دیتے ہیں، وہ سیل کر کے مہر لگا دیتے ہیں، تو میں نے کہا اس میں سے جب سیل کرنے کے بعد نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے، تو وہ بھی بند کے معنی میں استعمال ہوا نا۔ اب اللہ جو کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، تمہارے دلوں پر مہر لگ گئی، تو وہ سیل ہو گیا نا، کہ اب اس میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہو سکتی، نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے، کہ اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر اللہ کہہ رہے مہر لگا دی کہ ان کے اندر سے کفر نکل نہیں سکتا اور ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس وقت کے ان کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ عمومی سارے کافروں کے بارے میں نہیں کہا گیا قیامت تک کے لیے، یہ ان جو رسول کے مخاطب تھے ان کے بارے میں اللہ نے یہ بات کہی۔ تو یہاں بھی خاتمہ کا مطلب بند کرنا ہے، بند کرنا، ختم کرنا، سیل کرنا۔ تو خاتم کا معنی اگر ختم کرنا نہ بھی لیں، مہر بھی لے لیں، پھر بھی یہ بند ہے، بند کرنے والی مہر ہے، تو راستہ تو کہیں سے نہیں کھلتا۔ لیکن وہی بات ہے، جب ایک شخص فتنے کا شکار ہو جائے، گمراہ ہو جائے، اور اس کی تعویلوں میں لوگ الجھ جائیں، اس کی تعویلوں میں جب الجھ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے، پھر وہ تعویلوں کا سہارا لے کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت نبوت کو جاری قرار دینے والا یہ ایک گروہ نہیں ہے،
اور بھی بہت سارے گروہ ہیں، آگے چل کے اس کی تفصیل آئے گی کل انشاءاللہ کچھ، کہ کون کون سے گروہ ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم یہ آیت مبارکہ جو سورۃ احزاب کی ہے، اس پہ ہم نے یہ مذاکرہ کیا کہ یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے والی آیت ہے، اور اس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ خاتمہ کا مطلب عربی میں ختم کرنا بھی ہے، جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں ہے ختم کرنا بھی ہے، لغت میں ختم کرنا بھی آیا ہے، اور اس میں اعلیٰ مہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ خاتم مہر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ہاں، خاتم اور خاتم میں بھی فرق ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے اتنی سی بات یاد رکھیں کہ ہمیں جو اس آیت سے متعلقہ ہے نا، خاتم النبیین، تو خاتم کا معنی اگر مہر بھی لیں تب بھی بند ہے، بند کرنے والی مہر ہے، اور اگر ہم اس کو ختمہ کا مطلب ختم کرنے والا لیں تب بھی وہی، ہر صورت میں بند ہوتا ہے، کسی صورت میں یہ اس کو کھولنے کا راستہ نہیں نکلتا اس میں سے۔ لیکن یہ جو فرضی ایک مطلب وہی بات ہے نا، اصل میں پہلے جو بات میں نے عرض کی تھی کہ جب ہم پیمانہ یہ بنائیں گے کہ جس نے ہمیں قرآن دیا ہے فہم بھی اسی سے لیں گے، اگر قرآن کو لغت کے ذریعے سے سمجھیں گے پھر بھی ہم پابند تو اسی صاحب قرآن کے ہوں گے، تو پھر ہمیں لغت بھی صحیح راستے پہ ڈالے گی، ورنہ لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی بیان ہوئے، قرآن کو لغت کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کو صاحب قرآن سے سمجھیں گے کہ صاحب قرآن نے اس آیت کو اس موقع محل کے مطابق یوں سمجھایا ہے۔ دیکھو یہ جنہوں نے احادیث کا انکار کیا ہے، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے گروہ بھی بن گئے، اب تو کہتے ہیں احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن موجود ہے، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن ہمیں پڑھ کے جس نے بتایا ہے اور اس کی وضاحت ہمیں احادیث میں ملتی ہے، وہ غالباً امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ غالباً قرآن کو وہ آنکھیں فرمایا کرتے تھے اور احادیث کو فرماتے تھے عینک ہے میری، کہ میں اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھتا ہوں، احادیث کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو سمجھا ہے نا، کہ وضاحت اکثر احادیث میں ہے، ہر چیز کی تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بھی کہا ہے کہ تم رسول کی طرف دیکھو، رسول کی طرف جاؤ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہم نے وہ رسول سے ہی سمجھنا ہے۔ لغت میں ایک یہی ہوا ہے کہ وہ لغت سے قرآن کو سمجھنے والوں نے کئی چیزوں کا پھر انکار کرنا پڑا ہے۔ لغت میں صرف کچھ اس لیے رہا تھا کہ ہمارا تو چلے عقیدہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور وہ ہم بالکل اس پہ، لیکن مرزائی جو ہے جب وہ اس سے کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا مطلب پیش کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی سادہ سی بات پیش کرتے ہیں کہ دیکھو خاتم کا مطلب مہر ہے، اور نبیوں پر، النبیین جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے نبیوں پر مہر، تو وہ کہتے ہیں کہ بعد والے اب جو نبی آ رہے ہیں نا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی آیا تو رسول اللہ کی مہر سے آیا کہ آپ کا خادم بھی ہے، آپ کا غلام بھی ہے، آپ کا غلام بھی ہے اور نبوت کے مقام تک بھی پہنچا ہے، تو یہ آپ کی تصدیق سے پہنچا ہے، آپ کی مہر سے، کہ آپ کی مہر دکھاتے ہیں کے لیے مہر لگی تھی، اس کے لیے کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ارشاد ہو کہ یہ بندہ آئے گا، یہ نبی ہوگا، کس طرح کی بات نہیں، وہ پھر وہاں مادی کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ احادیث میں رسول کریم نے مادی کی خبر دی تھی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، اور وہی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلی نشست میں پہلا اسلوب پڑھا نا کہ کہیں بعد والے پہ ایمان لانے کا نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، وہ آیت کو پیش کرتے ہیں، وہ اس آیت کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کئی دفعہ میں نے بڑے پیار سے انہیں توجہ دلائی کہ دیکھیں یہ آیت آپ پیش کر رہے ہیں، یہاں تو کتاب بھی ساتھ آ رہی ہے،
رسول بھی آ رہا ہے، کتاب بھی آ رہی ہے، اور یہ صاحب شریعت رسولوں پر ایمان لانے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کیا مرزا صاحب صاحب شریعت رسول ہیں؟ کہتے نہیں نہیں، آپ تو امتی نبی ہیں بغیر شریعت کے۔ تو میں نے کہا پھر آیت تو فارغ ہو گئی ہے، یہ آیت تو اس کے لیے نہیں ہے۔ دعویٰ ہے مرزا صاحب کا مخصوص امتی نبی ہونے کا، صاحب شریعت رسول ہونے کا نہیں ہے۔ جب مخصوص دعویٰ ہے تو اس کی مخصوص دلیل دکھائیں نا۔ یہ تو عمومی اللہ نے ایک بات انبیاء کو کہی تھی۔ میثاق النبیین والی آیتیں بھی پیش کرتے ہیں قادیانی۔ ابھی میں آپ کو حوالے دکھاؤں گا، اس میں شاید کسی جگہ اس نے بحث اٹھائے بھی ہیں مرزا قادیانی نے، میثاق النبیین والی وہ آیت جس میں انبیاء سے میثاق لیا جا رہا ہے عالم عربہ میں۔ تو اس میں بھی وہ کہتے کہ دیکھیں نبیوں سے میثاق لیا جا رہا ہے۔ بھائی اللہ ایک پرانی بات ہمیں سنا رہے ہیں، جیسے بعض جگہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا، بعض جگہ موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا۔ اب جہاں اللہ پرانی ایک بات نقل کر رہے ہیں، لیکن وہ بات تو وہ پرانی ہی ہے نا۔ اچھا، کہیں اللہ پاک ہمیں قیامت کے منظر کی بات سنا رہے ہیں، کہیں جنتیوں کا مکالمہ سنا رہے ہیں کہ جنتیوں کے ساتھ یوں مکالمہ ہوگا، تو وہ ہر چیز اپنے مقام پہ جائے گی نا۔ پھر بات سمجھ آ گئی میرا خیال ہے کہ ہر چیز کو اگر اس کی جگہ پہ رکھیں گے۔ وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں قادیانی، ابھی وہ آئے گی ویسے اصل میں، پھر اس حوالے سے ہم آگے چلیں گے کہ نبوت کو جاری قرار دینے کی بھی وہ آیتیں استعمال کرتے ہیں۔ 13 آیتیں پیش کرتے ہیں نبوت کو جاری قرار دینے کی، بلکہ وہ ہم اس پہ چلتے بھی ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ ایک تو آج ہم نے کرنا تھا یہ ختم نبوت کے بارے میں، اور دوسرا 7 عنوان تھا میرا خیال ہے وہ ہاں اشتہار میں دیکھیے گا نا، میں دیکھ نہیں سکا۔ ہاں 1 بجے تک نشست ہوگی۔ یہ آج کے 4 ہے، ہاں تو آج اچھا ٹھیک ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس پر دلائل یہ تقریباً ابھی مکمل کر لیتے ہیں ہم، اس کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام پر چلے جائیں گے آج، اور باقی دیکھیں گے وقت بچا تو کچھ اور بھی حضرت مادی پر بھی کچھ بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ ابھی یہ لغت کے حوالے سے سوال آیا تھا نا کہ خاتم کا لفظ، خاتمہ کا لفظ لغت میں بھی کیا آتا ہے، تو یہ کچھ لغت کے بھی حوالے ہیں میرے پاس۔ یہ لسان العرب علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے لسان العرب، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے تا کے نیچے زیر کے ساتھ، اور خاتم یعنی خاتم تا کے نیچے زیر کے ساتھ، اور خاتم تا پر زبر کے ساتھ، ان سب کا معنی ہے قوم کا آخری آدمی، قوم کا آخری آدمی۔ اور آگے لکھا ہے ایک جگہ کہ قرآن کریم میں جو خاتم النبیین ہے اس کا مطلب ہے آخری نبی، یہ لسان العرب کا حوالہ ہے۔ اور اسی طرح لغت کی دوسری ایک کتاب ہے تاج العروض، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ کسی چیز کا خاتم، اس کا خاتمہ اور آخر میں ہونا، اور خاتمہ قوم، خاتم قوم یا خاتم قوم یعنی قوم کا آخری فرد،
اس کا وہی معنی ہے جو خاتم حرف تا کے نیچے زیر کا ہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قول خاتم النبیین، یعنی نبیوں میں سے آخری نبی۔ نبی افراد ہوتے ہیں نا، نبیوں میں سے آخری فرد، آخری نبی، آخری فرد۔ تو اس طرح تقریباً میرے پاس کوئی 7-8 لغت کی کتابیں ہیں، اس کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، جو قادیانیوں کو لغت کے اعتبار سے بھی دکھاتا ہوں میں 7-8، کہ جس میں یہی ہے کہ آخری فرد، آخری ختم، ختم کے معنی میں بھی ہے۔ اور اگر مہر بھی لے لیں تب بھی وہ پہلے بات ہو گئی اس پہ، کہ مہر لے لیں تب بھی ختم کرنے والا، تو اس لیے اب کچھ احادیث مبارکہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ختم نبوت سے متعلق احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست یعنی ان کے امور کی دیکھ بھال ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا، یعنی نبی کے فوت ہونے کے بعد پیچھے جانشین نبی ہی آتا، اور پھر وہ اپنی قوم کے امور کی دیکھ بھال شروع کر دیتا، یعنی سیاست شروع کر دیتا۔ مگر سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں آپ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں نبی کا جانشین نبی ہی ہوتا تھا، لیکن سن لو کہ میرے بعد میرا جانشین کوئی نبی نہیں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور فرمایا بکثرت ہوں گے۔ دوسری ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی صحیح مسلم کے میں موجود ہے، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس کی ہر چیز مکمل کر دی، گھر مکمل کر کے صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی، اور لوگ اس گھر میں آتے ہیں، اس گھر کو اس کی خوبصورتی اور اس کی بناوٹ پر دیکھ کے حیرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں نہ پر کر دی گئی، اس اینٹ کی جگہ کیوں نہ پر کر دی گئی۔ تو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں آیا تو نبوت کا وہ محل مکمل ہو گیا۔ اب ہمیں اس حدیث مبارکہ میں جو صحیح مسلم کے اندر ہے، یہاں ایک مثال دے کے آپ نے ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دے کے ہمیں یہ بات واضح فرما دی کہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا، آخری ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، آقا علیہ السلام فرمایا وہ بھی میں آیا تو وہ بھی مکمل ہو گئی، اب نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ اب مرزا قادیانی کے سامنے بھی تو یہ روایت تھی، اس سے پہلے والی روایت بھی تھی، تو اس نے کیا کیا، ہر روایت کی، ہر حدیث کی تعویل کی ہے۔ میں ایک جگہ مجھے یاد آ گیا، اس کا حوالہ کتاب پڑھتے ہوئے مرزا قادیانی کی اس حدیث کا ذکر آیا، اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے نا، اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر کے مرزا قادیانی لکھتا ہے، اچھا جی نبوت کا محل تو مکمل ہو گیا، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ گرد و غبار آ جاتی ہے، وہ میلا ہو جاتا ہے، تو اس کی صفائی وغیرہ کے لیے نہیں کسی نے آنا تھا؟ تو کہتا ہے اس کی صفائی کے لیے میں تو خادم ہوں،
میں تو خادم ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، تو میں صفائی کے لیے آیا ہوں. تو وہ اس طرح اس کی یعنی تعویل دیکھو نا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی ہے یہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ نے 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے. 6 چیزوں میں، باقی پچھلی تمام امتوں میں سے، تمام نبیوں میں سے 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے فضیلت عطا کی ہے. نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. یعنی آپ ایک جملہ فرماتے ہیں اور اس کو بے تحاشا لمبی تفسیر اور تشریح ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سی باتیں، یعنی آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. فرمایا یہ میری خصوصیت ہے کہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. دوسرا فرمایا کہ روب اور دبدبا کے ساتھ میری نصرت کی گئی ہے. روب اور دبدبا کے ساتھ میری نصرت کی گئی ہے. یہ بھی آپ کو اللہ نے خصوصیت دی تھی کہ اللہ نے آپ کا ایک روب رکھ دیا تھا. تیسری آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت میرے لیے اللہ نے حلال قرار دے دیا. اس میں امت بھی شامل ہے، بشمول میری امت کے، کہ مال غنیمت حلال قرار دے دیا گیا. پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا ان کے لیے خود استعمال کرنا. نمبر 4، میرے لیے بشمول میری امت کے ساری زمین کو پاکیزہ بنا دیا گیا ہے کہ جہاں بھی موقع ہو، جہاں بھی وہ بیٹھ کے عبادت کرنا چاہیں، نماز ادا کرنا چاہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں. جبکہ پہلی امتوں میں ایسے سہولت نہیں تھی. مخصوص ایک جگہ مقرر کی ہوتی تھی، وہیں جا کے ہی عبادت کرنی ہوتی تھی. لیکن اس امت کے لیے، آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ خصوصی ایک امتیاز دے دیا کہ پوری کائنات کی زمین آپ نے فرمایا پاکیزہ بنا دی گئی ہے. اور 5ویں بات فرمایا کہ اب میں پوری دنیا کے لیے نبی و رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. 5ویں خصوصیت ہے. پہلے علاقائی نبی ہوتے تھے، قومی نبی ہوتے تھے. کوئی ایک نبی ایک قوم کی طرف آیا ہوا ہے، اسی وقت میں دوسری قوم کی طرف اور نبی آیا ہوا ہے، تیسری کسی اور قوم کی طرف کوئی اور نبی آیا ہوا ہے. پہلے قومی اور علاقائی نبی آتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت نصیب فرمائی کہ آپ کو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا. آخری اور چھٹی خصوصیت جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، فرمایا کہ مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. انبیاء کی فہرست میں آخری نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ہو گیا اور فہرست مکمل ہو گئی، نیچے مہر لگ گئی، سلسلہ بند ہو گیا. کتنی احادیث ہو گئیں؟ جو ہے انہوں نے کوئی احادیث بھی شاید بھری ہوئی ہیں جن سے یہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، بس اسی جتنے بھی ذخیرہ احادیث ہے نا، اسی میں سے لے کے احادیث کو ان کی تعویلیں کرتے ہیں. نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مطلب اپنی مرضی کا سمجھاتے ہیں. احادیثیں یہی استعمال کرتے ہیں، پڑھائی بھی یہی جاتی ہیں، پڑھتے بھی یہی ہیں. کیونکہ مجھے کبھی کسی ایک مرزائی صاحب تھے، انہوں نے کوئی اس قسم کے حدیث آپ کہہ رہے ہیں جیسے اس کو کہتے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا کہ جی وہ ایک زمانہ آئے گا، اس وقت پتہ نہیں وہ بڑا سا سانپ ہوگا، تو اس سے انہوں نے ٹرین کو تشبیہ دی اور پھر اس وقت یہ کہا تھا. تو اس زمانے میں مرزا صاحب نے یہ تو قرآن کی آیتوں سے ثابت کرتے ہیں، وہ یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے متعلق بات آئے گی بے شک، یا کل آئے یہ بات آئے گی کہ بھئی کن آیتوں سے وہ استدلال کر کے کہتے ہیں. اور جن احادیث میں دجال، یاجوج ماجوج اور دجال کا گدھا، یہ ٹرین کو جو ہے نا دجال کا گدھا کہتے ہیں، وہ یہ وہی گدھا ہے. ٹرین کو مرزا قادیانی نے ٹرین کو دجال کا گدھا کہا ہے، اور دجال یورپین اقوام کو کہا ہے مرزا قادیانی نے.
دجال کا تصور، یاجوج ماجوج کا تصور، مہدی کا تصور، یہ اس پہ جب ایسا باتیں آئیں گی نا تو یہ کھلیں گے کہ وہ کیسے اس پر تعویلیں کرتے ہیں۔